أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شہنشین پر رونق افروز قابل احترام اساتذہ کرام، علماء عظام، ذمہ داران اور منتظمین، سامعین باتمکین اور پردہ نشین خواتین، رب کریم کا احسان عظیم بجا لانے کے بعد میں منتظمین کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس علمی موقع سے استفادہ کرنے کا ایک زرین اور بہترین موقع فراہم کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو خالصتاً لوجہ اللہ کی خوشنودی کے لیے بنائیں اور اسے آخرت کا بہترین ذخیرہ بنائیں۔ مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے بد امنی اور جذباتی نوجوان۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں، بد امنی اور بد امن پسندوں کے حوالے سے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بد امنی کو، فساد کو اور بگاڑ کو اور اسی طرح فسادیوں کو، دونوں کو اللہ نے ناپسند کیا۔ مختلف انداز سے اور مختلف الفاظ میں اللہ نے قرآن میں ان کی مذمت بیان فرمائی۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ بگاڑ چاہے کسی بھی طرح کا ہو، عقیدے کا بگاڑ ہو، عبادات کا بگاڑ ہو، معاملات کا بگاڑ ہو، تہذیب اور روایات کا، عادات کا بگاڑ ہو، ہر طرح کے بگاڑ کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح کی، انبیاء کے ذریعے
آسمانی کتابوں کو نازل کر کے مختلف ذرائع سے اللہ نے اصلاح کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی اعتبار سے بگاڑ کو پسند نہیں کرتا۔ اس کائنات میں ہم کو کوشش کرنی ہے کہ ہر کام میں عمدگی رہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے جیسے ہمارے ساتھ اچھا فیصلہ کیا، اچھے فیصلے کا اللہ نے ارادہ کیا، بالکل اسی طرح مخلوق کے ساتھ بھی ہمیں عمدگی اختیار کرنی ہے، اچھا رویہ اور اچھا سلوک اختیار کرنا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین پر کسی بھی اعتبار سے بگاڑ کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اس کی اجازت نہیں دی، اور اس سے اللہ نے انفرادی طور پر بھی منع کیا، شخصی طور پر بھی منع کیا۔ اور اگلی آیت ہم سنیں گے جس میں اجتماعی حکم دیا گیا کہ بگاڑ سے ہم کو بچنا ہے۔ واللہ لا يحب المفسدین، فسادی کسی بھی طرح کے ہوں، عقیدے کے باب میں ہوں، منہج کے باب میں ہوں، عبادات و معاملات کے اعتبار سے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ فساد کو پسند کرتا ہے، نہ فسادیوں کو پسند کرتا ہے، بلکہ اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ امن کو چاہتا ہے اور امن پسندوں کو چاہتا ہے۔ قرآن مجید کا اگر ہم گہرائی سے مطالعہ کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کے ساتھ اللہ نے اس کام کو جوڑ کر رکھا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین پر اللہ کی جانب سے اصلاح کر دی گئی، اس کے بعد تم زمین پر فساد مت مچاؤ، بگاڑ مت کرو، بد امنی مت پھیلاؤ۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اجتماعی طور پر اللہ نے پابند بنایا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور ایمان کے ساتھ اس کام کو جوڑ کر رکھا تو گویا ایمان صرف دلی تصدیق کا نام نہیں، زبانی اقرار کا نام نہیں، بلکہ ایمان میں عمل بھی داخل اور شامل ہے، اور امن پسندی ہمارے ایمان کا ایک لازمہ ہے۔ گویا بد امنی اگر ہوگی تو ہمیں اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ امن پسندی کو جوڑ کر رکھا ہے۔ ہمارا اور آپ کا جس رب پر ایمان ہے اس کے بے شمار اسماء حسنہ اور صفات علیاء ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے اپنا تعارف پیش کیا۔ اگر آپ اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسماء حسنہ اور صفات علیاء کا آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے جو نام اور جو کام ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، ان میں رحمت کی صفت بھی داخل ہے، ذو الرحمہ، اور کبھی اللہ نے رحمان کی تعبیر استعمال فرمائی، کبھی اللہ نے رحیم کی تعبیر استعمال فرمائی، کبھی اللہ نے اپنے لیے ارحم الراحمین کہا، اور کبھی اللہ نے اپنے لیے السلام کہا۔ السلام میں جہاں بے عیب ہونے کا معنی پایا جاتا ہے، وہیں امن و سلامتی والا ہونا بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ السلام کے ساتھ اللہ کے لیے اور ایک جو نام استعمال ہوا، المؤمن، یعنی اللہ تبارک و تعالی امن دینے والا ہے، اللہ بے خوف کرنے والا ہے۔ وَآمَنَهُم مِّن خوف، اللہ ایسا مومن ہے کہ لوگوں کو خوف و ہراس سے نکالتا ہے اور ان کی زندگیوں میں امن و امان کو لاتا ہے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب دین سے وابستگی ہوگی اور دین پر عمل آوری ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنا جو تعارف پیش کیا اس میں امین کا لفظ ذکر کیا، انی لکم رسول امین۔ امین میں جہاں امن ہے، امانت داری ہے، وہیں پر امن بھی داخل ہے۔ انبیاء علیہم السلام امن و امان کو فروغ دینے والے، انبیاء علیہم السلام بد امنی کے
بالمقابل کھڑے ہونے والے اور امن و امان کو فروغ دینے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جن اقدار پر تربیت فرمائی، ان میں خاص طور پر ایک تعلیم ہمیں یہ ملتی ہے، یا ایھا الناس، انسانیت سے خطاب کیا، انسانیت سے خطاب کیا۔ انسانیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنجھوڑا، گویا یہ دین انسانیت نواز دین ہے۔ یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے لڑنے جھگڑنے کی، دشمن کے ساتھ الجھنے کی کبھی آرزو مت کرنا۔ جو امن و امان قائم ہے اس کو منتشر کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لا تتمنوا لقاء العدو، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو کبھی کہیں کوئی حادثہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر میں وہاں ہوتا، میرا اگر معاملہ ہوتا، اگر میرا محلہ ہوتا، اگر میرا خاندان قبیلہ ہوتا تو معاملہ کچھ اور ہی ہوتا۔ ایسی آرزو نہیں کرنی چاہیے، ایسی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امن و امان کی برقراری کے لیے، سکون اور سلامتی کی برقراری کے لیے، عافیت اور طمانینت کی برقراری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کے ساتھ ساتھ سنجیدہ کوششیں بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ بد امنی کے بالمقابل امن و امان کے حوالے سے چند نکات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کا جو مقدس شہر ہے مکہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلد امین سے تعبیر کیا، یہ امن کا گہوارہ ہے۔ مسلمانوں کا مقدس شہر امن کا پیغام دیتا ہے۔ مسلمانوں کے یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر یا پہلا گھر، ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، سب سے پہلا بیت اللہ جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، وہ امن کی علامت ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو امن کی علامت اور ہدایت کی علامت بنایا۔ من دخلہ کان آمنا، جو کوئی اس میں داخل ہو جائے اس سے پہلے وہ جنگجو اور محارب کیوں نہ ہو، لیکن جب آ جائے گا تو اس کو امن حاصل ہو جائے گا۔ مکے کی بات کریں یا کعبۃ اللہ کی بات کریں یا ابھی ہم نے نماز ادا کی، اللہ نے ہم کو اور آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ کی عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت نماز کی عبادت ہے، جسے علماء رأس العبادات کہتے ہیں۔ نماز کی عبادت میں ہم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی کی دعائیں کی جاتی ہے۔ یہ عبادت ختم ہوتی ہے تو کن الفاظ کے ذریعے؟ سلامتی کی دعاؤں کے ذریعے سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس عبادت کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں، اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، تو کن الفاظ کے ذریعے اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں؟ اللہم انت السلام ومنک السلام، سلامتی کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ لہذا ہماری عبادتوں میں بھی امن و سلامتی کو اجاگر کیا گیا، امن و سلامتی کا سبق دیا گیا، اور بد امنی سے بچایا گیا۔ ہر عبادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے۔ جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اور سلام صرف جانے افراد کو نہیں، شناساؤں کو نہیں، بلکہ جانے اور انجانے سب کو سلام کرتے ہیں۔ سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ کے سامنے مسلمان ہیں، آپ سلام کرنے میں سبقت کریں، اور آپ کا سلام بد امنی کے خلاف امن و سلامتی کو فروغ دینے والا ہے۔
مسلمانوں کا اسلامی قمری اور ہجری مہینہ بد امنی کے خلاف امن و امان کی دعاؤں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اور ایک روایت میں ہے بالیمن والایمان والسلامت والاسلام۔ مسلمان کی جو مقدس راتیں ہوتی ہیں ان میں کسی بھی طرح کا فساد نہیں ہوتا، بد امنی نہیں ہوتی، جانی اور مالی نقصان نہیں ہوتا، شراب و شباب کے مظاہرے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کے حوالے سے یہ بات بتائی، سلام ہی حتی مطلع الفجر، امن و سلامتی والی راتیں ہوتی ہیں مسلمان کی مقدس راتیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کرتے جائیں گے تو دین اسلام نے ہم کو ایسے دین سے جوڑ کر رکھا جو لمحہ بلمحہ، جو موقع بموقع بد امنی سے روکتا ہے، امن و سلامتی کو فروغ دیتا ہے۔ زندگی گزرے گی تو امن و امان کو فروغ دیتے ہوئے گزرے گی، امن و سلامتی کے پیمبر بن کر گزرے گی، اور ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اس وقت بھی ہماری اللہ سے دعائیں ہوں گی، توفنی مسلمن، اے اللہ تو ہمیں اطاعت کی حالت میں، امن و سلامتی کی حالت میں اپنے پاس بلا۔ مسلمان خودکش فدائی حملے کرنے والا نہیں ہوتا، نہ اس انداز سے جان دینے والا ہوتا ہے، نہ اس انداز سے جان لینے والا ہوتا ہے، مرتے وقت بھی بد امنی کا سبب نہیں بنتا۔ توفنی مسلمن، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے امن و سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جیسے امن و سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں رہتا ہے۔ اور پھر اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جس جنت میں وہ داخل ہوگا، اس جنت کو بھی اللہ نے دار السلام کا نام دیا، امن و سلامتی کا گھر، یعنی وہاں پر بھی کسی بھی طرح کی بد امنی نہیں ہوگی۔ ہر جگہ عالم وجود میں ہو یا عالم ارواح میں ہو یا عالم برزخ میں ہو، مسلمان کے سامنے امن و سلامتی رہتی ہے، بد امنی مسلمان کے یہاں نہیں رہتی۔ نوجوان طبقہ اس امت کا اہم ترین طبقہ ہے، اس امت کا قیمتی سرمایہ اور اثاثہ ہے۔ نوجوان طبقے کی فکر کرنی چاہیے، ان کی نگہداشت کرنی چاہیے، ان کی دینی اور ایمانی تربیت کرنی چاہیے، ان کی منہجی تربیت کرنی چاہیے، ان کو غلط افکار سے، غلط افراد سے، غلط شخصیات سے، غلط نظریات سے بچائے رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ یوں تو زندگی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، مکمل زندگی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ مکمل زندگی میں خاص طور پر دین اسلام نے نوجوانی کے مرحلے کو، جوانی کے مرحلے کو بڑی اہمیت دی۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، کیوں یہ حکم دیا گیا؟ کیونکہ اس کے متعلق اللہ کے حضور ہمیں جواب دینا ہے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، اللہ نے مضبوط جوانی عطا کی تھی، پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی مضبوط جوانی کو کہاں پر کمزور کیا، کہاں پر اپنی مضبوط جوانی کو تم نے گوایا۔ جب نوجوانوں کی دینی اور ایمانی تربیت ہوگی تو گویا وہ آخرت میں اپنی آخرت کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، آخرت کو سنوارنے والے ہوں گے۔ ورنہ اس امت کا سب سے پہلا فرقہ جو گمراہی کا شکار ہوا خوارج کی شکل میں، ان کی جو علامتیں بیان کی گئیں، ان علامتوں میں سب سے پہلی علامت یہ ہے حدثاء الاسنان، کہ یہ کم عمر ہوں گے، عمر کے اعتبار سے کم سن ہوں گے، کم عمر ہوں گے، نوجوان ہوں گے۔ حدثاء الاسنان، حدثاء الاسنان ہونا یہ کوئی غلطی نہیں، لیکن اپنے آپ کی حفاظت نہ کرنا، یہ تمیز نہ رہنا کہ کن کو سننا چاہیے، کن کو اسوہ اور نمونہ بنانا چاہیے، کن افراد کے ساتھ رہنا چاہیے،
کن شخصیات کے نظریات کو قبول کرنا چاہیے، اہل علم کی رفاقت اختیار کرنی چاہیے، مساجد سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا چاہیے، اگر یہ تمیز نہ ہو تو یہ نوجوانی کا مرحلہ خارجیت کی طرف لے جاتا ہے۔ حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام، عقل بھی نہیں ہوگی، کم عمری ہوگی، باتیں اچھی اچھی کرنے کی کوشش کریں گے، قرآن سے وابستہ رہنے کا ثبوت دیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن قرآن کی تلاوت کی تاثیر حلق کے نیچے نہیں اترے گی، یہ قرآن دلوں پر دستک نہیں دے گا، اور اس خارجی فکر کی وجہ سے یمرقون من الدین، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے بڑی تیزی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ نوجوانوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کے افکار کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کے منہج کی حفاظت کرنی چاہیے، تب یہ لوگ تاریخ ساز کام انجام دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا، انہم فتیہ، وہ بھی چند نوجوان تھے جن کا ان کے رب پر ایمان تھا، اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا، جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کو عام کر رہے تھے، معاشرے میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی کڑی آزمائشیں تھیں، والد بھی گھر سے بے گھر کر چکے، دین کا اور توحید کا کام کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی عمر میں کس عمر کا یا عمر کے مراحل میں کس مرحلے کا تذکرہ کیا، اِنَّا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، نوجوان ہیں، عمر کے مرحلے میں نوجوانی کا تذکرہ کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ قبیصہ رحمت اللہ علیہ سے فرماتے ہیں، انکا شاب، آپ ایک نوجوان ہو، بھری جوانی میں ہے، عنفوان شباب ہے، انکا شاب فصیح اللسان، زبان میں تاثیر ہے، فصیح الصدر، سینہ بھی چوڑا اور کشادہ ہے۔ ایک نوجوان کی جانب مائل کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں اوروں کو، وہ ساری خوبیاں تمہارے پاس موجود ہیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے نوجوان کو کیا نصیحت فرمائی؟ قد یکون فی الرجل عشرۃ اخلاق، ایک آدمی میں، ایک مرد آدمی میں، ایک نوجوان میں 10 اخلاق کی باتیں ہوتی ہیں، 9 باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسی بات ہوتی ہے بری بات، جو ایک بات 9 نیکیوں پر، 9 اچھائیوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ یہ زعم نہیں ہونا چاہیے، یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ نیکیوں کا غلبہ ہے میرے پاس، اچھائیوں کا اضافہ ہے میرے پاس۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جو بری عادت ہے، ایک بری خصلت ہے، 9 نیکیوں کو متاثر کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا فاتقی طیرات الشباب، جو نوجوانوں سے نوجوانی کے مرحلے میں جذبات سے مغلوب ہو کر جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان غلطیوں سے اپنے آپ کو تم بچائے رکھو۔ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، اور ہم کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم پرفتن دور میں سانس لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو علامتیں بتائیں، ان علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ تظہر الفتن، طرح طرح کے فتنے غالب ہو جائیں گے، فتنے عام ہو جائیں گے، فتنوں کا دور دورہ ہوگا، فتنوں کا چلن ہوگا۔ کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح فتنے ہوں گے۔ اندھیری رات میں جیسے تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، کون ہے آپ تمیز نہیں کر سکتے، کون سی چیز حق ہے، کون سی چیز باطل ہے،
تمیز کرنا آپ کو مشکل ہو جائے گا، بالکل اسی طرح فتنے قیامت سے پہلے عام ہو جائیں گے۔ لیکن حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بتائی، ان الفتن اذا اقبلت عرفها کل عالم، جب کبھی اس امت میں فتنے پنپتے ہیں، جنم لیتے ہیں، اس امت میں فتنے سرایت کر جاتے ہیں، اہل علم انہیں بھانپ لیتے ہیں اور اہل علم ان سے آگاہ اور چوکنا کرتے ہیں، امت کو تنبیہ کرتے ہیں ان فتنوں پر۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جَاهِلٍ، جب فتنے تباہی مچا کر چلے جاتے ہیں تو اس وقت جاہلوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خیر نہیں تھا، یہ شر تھا، یہ فتنہ تھا جس کا ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد افسوس کرتے ہیں۔ اہل علم کے درمیان اور جہلاء کے درمیان یہ فرق ہے کہ اہل علم کو اللہ تبارک و تعالی شریعت کے علم کی وجہ سے وہ فراست، وہ بصیرت عطا کرتا ہے کہ لوگوں کو فتنوں سے چوکنا کرتے رہتے ہیں۔ پرفتن دور میں جو جس قدر فتنوں سے دور رہے گا، اختلافات سے، نزاعات سے، آزمائشوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا، وہ اسی قدر سعادت مند بندہ رہے گا۔ 3 دفعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات بتائی، کہا اس میں کوئی دو رائے نہیں، ان السعید لمن جنب الفتن، یقیناً سعادت مند بندہ، خوش قسمت آدمی وہ ہے جس کو فتنوں سے بچا لیا جائے۔ آج یہاں یہ موضوع رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جذبات کے شکار ہو کر جو نوجوان فتنوں کا حصہ بن جاتے ہیں، فتنوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، حکومت کی نظر میں بھی مشتبہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نظر میں بھی وہ لوگ انبیاء علیہم السلام کو اسوہ اور نمونہ بنانے سے قاصر ہو جاتے ہیں، کوشش اس بات کی ہے کہ ان کو فتنوں سے بچایا جا سکے۔ موجودہ دور میں اگر آپ دنیا پر نظر ڈالیں، سرسری طور پر نظر ڈالیں، تو عمومی طور پر انسانیت ناساز حالات سے گزرتی آپ کو نظر آئے گی، اور پھر کہیں کسی مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی نظر آئے گی، کبھی کسی مقام پر قرآن کی بے حرمتی ہوتے نظر آئے گی، کبھی کسی مقام پر ملک کو تباہ و برباد کیا جا رہا، ایسے نظارے آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے۔ کبھی کسی مقام پر مسلمانوں کی شریعت میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی کسی مقام پر زمینوں پر ناجائز قبضے کیے جاتے ہیں، کبھی کسی مقام پر دلائل، شواہد اور ثبوت کو نظر انداز کرتے ہوئے جذبات کی بنا پر مساجد کے فیصلے کیے جاتے ہیں، تو کبھی کسی مقام پر کسی کی حب الوطنی، پیٹریوٹزم جسے کہتے ہیں، حب الوطنی پر سوالیہ نشان، کوشچن مارک کھڑا کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے حال مقامات ہیں جن کے حالات کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کے افراد مکی دور سے گزر رہے ہیں، یا سابقہ دور کی وہ امتیں، وہ قومیں جنہوں نے استقامت کی وجہ سے بڑی کڑی آزمائشوں کا سامنا کیا، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر کیا۔ گویا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اسلام سے وابستگی کی وجہ سے، دین پر استقامت اختیار کرنے کی وجہ سے، یا پھر صحابہ کرام کے منہج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن میں یہ بات بتائی، وقال الذین کفروا، اس وقت کو یاد کریں جبکہ کفار نے یہ بات بتائی تھی، لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، یا تو آپ ہماری ملت میں واپس لوٹ کر آ جائیں، یا پھر ہم آپ کو شہر بدر کر دیں گے، جلا وطن کر دیں گے۔ فأوحى إليهم ربهم،
ان کے رب نے ان کی جانب وحی کی. کس بات کی وحی کی؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. یہ لوگ ظالم ہیں جو ایمان کا سودا کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. اور اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ ایسے ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی تہس نہس کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس دشوار گزار مرحلے کو، اس آزمائش کی گھڑی کو بھی یاد رکھیں جبکہ ایمان سے محروم افراد، اللہ کے ناقدر افراد یہ مکر کیا کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کا صفایا اور خاتمہ کر دیں. طرح طرح کی سازشیں رچی جا رہی تھیں اور اللہ تبارک و تعالی سب سے بہترین منصوبہ بنانے والا ہے. اللہ اپنا معاملہ انجام دے رہا تھا. یہ تمام حالات کیوں بنائے جاتے ہیں؟ مقصد اس کا یہ ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. جیسے وہ لوگ ایمان سے محروم ہیں، آپ سے بھی ایمان کی نعمت کو، آپ سے بھی ایمان کی دولت کو چھیننا چاہتے ہیں. فَتَكُونُونَ سَوَاءً. پھر اس کے بعد کفر میں آپ اور وہ دونوں ایک درجے کے ہو جائیں. اور ایسی ناپاک سازش اور ایسی ناپاک کوشش کبھی کبھار نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے یہ لوگ سال ہا سال کے منصوبے بناتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اگر ان کا بس چلے تو آپ سے آپ کے دین و ایمان کو وہ چھین لے. اس کے لیے وہ ہر طرح کی سازش رچیں گے اور ہر طرح کا مقابلہ کریں گے اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. ایسے مایوس کن حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، صبر و استقامت اختیار کرنا چاہیے. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اللہ نے یہ بات بتائی کہ بظاہر یہ شر نظر آتا ہے لیکن تم اسے حقیقی شر مت سمجھو. بہت ممکن ہے کہ اسی شر سے اللہ تمہارے لیے خیر کے پہلو نکال دے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اگر حقیقی طور پر ہم مؤمن ہیں تو ایمان سے محروم افراد کو ایمان والوں پر اللہ کبھی بھی غالب ہونے نہیں دے گا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی قدرت پر، یعنی اللہ مختار کل ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کی قدرت پر اعتماد کرتے ہوئے ہم اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھیں. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ. حالات کی بہتری کے لیے اسلام دشمن عناصر کو، شر پسند افراد کو اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا، اللہ ان کے ساتھ انتقامی کارروائی کرتا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. اللہ تبارک و تعالی ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام سے وابستگی کے لیے ہماری کیا خدمات رہ سکتی ہیں، ہماری کیا قربانیاں رہ سکتی ہیں. شخصی محاسبہ اور دینی منصوبہ بہت ضروری ہے. حالات جو بے قابو ہوتے ہیں، حالات امن و امان سے بد امنی کی جانب جب آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارا وہاں دخل ہے، مجرمانہ ہمارا کردار رہتا ہے، شعوری یا غیر شعوری طور پر. ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. ہمارے اپنے ہاتھوں کی کرنی ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ کبھی ہم کو اس کا احساس ہوتا ہے اور کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا. بد امنی کو امن و امان میں اگر تبدیل کرنا ہے تو پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، منصفانہ انداز سے جائزہ لینا ہوگا.
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی افراد کی رہنمائی کرتا ہے جو افراد اپنے دلوں میں تڑپ رکھتے ہیں، ہدایت کی طلب رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی جانب سے یقینی طور پر دفاع کرے گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم واقعتاً سچے اور پکے مؤمن بنیں، پھر اللہ کی مدد شامل حال رہے گی حالات کی بہتری کے لیے، بہتر تبدیلی کے لیے، حالات کا سامنا کرنے کے لیے اور حالات کے مقابلے کے لیے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ کی مدد شامل حال رہے گی مشکل گھڑیوں میں بھی۔ آج بھی فرشتوں کا نزول ہو سکتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کما حقہ انداز سے سچے اور پکے مؤمن بنے، ویسے مؤمن بنے جیسا ایمان صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی، کس بات کی نصیحت کی؟ وقال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ سے مدد طلب کرو حالات کی بہتری کے لیے۔ اسلام سے جڑ کر رہنا، اور اسلام سے جڑ کر رہنے میں سب سے پہلے یہ بات داخل ہے کہ ہم طالب علم کی شکل میں رہیں، علم حاصل کرتے رہیں، اہل علم سے وابستہ رہیں، علماء ربانیین اور راسخین سے جڑ کر رہیں، مساجد سے جڑ کر رہیں۔ جس قدر آپ کا تعلق، بالخصوص نوجوانوں کا تعلق علماء کرام کے ساتھ مضبوط ہوگا، مساجد سے ان کا تعلق ہوگا، اسی قدر وہ بد امنی سے، جذبات سے بچ سکتے ہیں اور معاشرے کو بد امنی سے بچا سکتے ہیں۔ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کریں، دین پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں۔ استعینوا باللہ واصبروا، اور یہ احساس ہو کہ ہم کچھ نہیں، یہ وہم نہ ہو کہ میں اہم ہوں، اپنی انا کو فنا کرنا ہوگا۔ جو رائے ہم نے قائم کی اس رائے کو شریعت کے مطابق رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور یہ احساس ہونا چاہیے انتم الفقراء الی اللہ، کہ ہم تمام کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کو ہماری ضرورت نہیں۔ ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ہم کو اللہ سے جڑ کر رہنا ہوگا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا اور اللہ سے مدد طلب کرنی پڑے گی۔ ہماری جان ہو یا ہمارا مال ہو، کسی بھی طرح سے ہم من چاہی تصرف نہیں کر سکتے، رب چاہی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سودا کیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جان بھی خرید لی اور ان کے مالوں کا بھی اللہ نے سودا کر لیا۔ لہذا ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے مدد طلب کرتے رہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان جیسے حالات میں اپنی قوم کو نصیحت فرمائی۔ ایمان کا علم حاصل کرنا، عقیدے کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، زمین پر اگر وزن چاہتے ہیں، زمین پر اگر طاقت چاہتے ہیں، زمین پر اگر تمکینت چاہتے ہیں، زمین پر اگر اپنا اعتبار اور وقار چاہتے ہیں تو ایمان ضروری ہے، اور وہ ایمان تعویلات والا نہیں ہونا چاہیے، وہ ایمان تحریف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایمان کیسا ایمان ہو
صحابہ کرام کا جیسا ایمان تھا وہ ایمان مطلوب ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ جب اس انداز سے ایمان ہوگا تو زمین پر اللہ تمکینت عطا فرمائے گا، اور جو خوف کی حالت ہے، بد امنی کی حالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوف و ہراس کو امن و امان میں تبدیل کر دے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ایمان ہو اور اللہ کی توحید ہو۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں، یعنی خالص توحید پر قائم رہے۔ اس کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے توحید و ایمان کے بعد دعوت و اصلاح کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ جب کبھی ہم اصلاح کہتے ہیں تو اوروں کی اصلاح ذہن میں رہتی ہے، معاشرے کی اصلاح ذہن میں رہتی ہے، اصلاح نفس اور اصلاح ذات کو ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ اصلاح نفس اور اصلاح ذات پہلے ہونی چاہیے، پھر معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے، اور پھر اصلاح بھی صرف اخلاقیات کی اصلاح نہیں بلکہ عقائد و ایمانیات کی اصلاح ہو، عبادات و معاملات کی اصلاح ہو، تہذیب و روایات کی اور عادات کی اصلاح ہو، جامع انداز سے اصلاح ہو۔ وما كان ربك ليهلك القرى بالظلم واهلها مصلحون۔ جب تک ہم مصلح بن کر رہیں گے، ہمارا نیک بن کر رہنا، صالح بن کر رہنا، اپنے آپ کی فکر کرنا یہ کافی نہیں، بلکہ آپ کی صالحیت سے فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں تو صالح سے مصلح بننا ہوگا، اصلاح کرنے والے بننا ہوگا، تبھی حالات کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، بد امنی کو امن و امان میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام اسالیب قرآن میں بیان کیے، امن و امان کو فروغ دینے کے لیے، حالات کی تبدیلی کے لیے۔ جہاں پر عقائد و ایمانیات کی بات آئی وہیں عبادات سے بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ ہمارے کتنے ایسے نوجوان بھائی ہیں جو اس خوش فہمی کے شکار رہتے ہیں کہ میں صحیح العقیدہ ہوں، میری توحید اچھی ہے، میرا منہج اچھا ہے، لیکن عبادات کے باب میں غفلت برتتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر تمکینت کے لیے جہاں پر اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا وہیں پر عبادات کی بھی اللہ نے بات بتائی۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ زمین پر جن افراد کو ہم نے تمکینت عطا فرمائی وہ لوگ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، مالی عبادات بھی انجام دیتے ہیں، بدنی عبادات بھی انجام دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فی نفسہ صالح اور نیک ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ۔ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، صرف صالح بننا کافی نہیں، مصلح بھی آپ کو بننا ہوگا، اور اس کے ساتھ خدمت خلق کا کام کرنا ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں خدمت خلق کا کام کیا، رشتوں کو جوڑا، کمزوروں کی مدد کی۔ انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی مدد کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے۔ جب دین سے وابستگی ہوگی اور جب دین کی خدمت ہوگی تو یقیناً اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اور جب اللہ مدد کے لیے آ جائے تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو اللہ کے مددگاروں یا اللہ کے دین کے مددگاروں کو زیر کر دے اور مغلوب کر دے۔ اتحاد و اتفاق کے ساتھ صبر و استقامت اختیار کرنا ہوگا، اور اسی طرح دعاؤں کا اہتمام کرنا ہوگا، اور دعاؤں میں خاص طور پر
توبہ و استغفار کا ہم کو اہتمام کرنا ہوگا۔ یہ تمام تعلیمات نوجوانوں کے لیے بالخصوص اور عمومی طور پر ساری امت کے لیے ضروری ہے۔ جذبات کو قابو میں رکھنے کے لیے، جذبات کو شریعت کے ساتھ وابستہ رکھنے کے لیے، اور بد امنی کو امن و امان میں تبدیل کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں جو گناہ کبیرہ کی وجہ سے تکفیری ذہن عام ہو رہا ہے، اس تکفیری ذہن سے بچنا، خارجی فکر سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ولاۃ الامر، جو حکمران طبقہ ہے، جو رولر افراد ہیں، یا پھر جو علماء کرام کا طبقہ ہے، ان کے خلاف سازشوں سے بھی بچنا ہے۔ یہ تمام خارجی کام ہیں، ان کی جانب توجہ دینی چاہیے۔ موجودہ دور میں ہم ہندوستانی ہونے کے ناطے کانسٹیٹیوشن سے، دستور سے بھی واقف رہیں۔ یہاں جہاں آزادی ہمیں حاصل ہے، ہماری آزادی کسی اور کے مذہبی جذبات کو مجروح کیے بغیر ہے، اس کے ساتھ مشروط ہے۔ قانونی شعور اور آگاہی بھی بہت ضروری ہے۔ نیکی کا حکم دینے میں ترتیب ہم کو جاننی چاہیے کہ کب ہم کس برائی سے روکیں، کن افراد کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں۔ کبھی آپ سمجھیں گے کہ یہ برائی ہے، لیکن اس برائی سے روکنے کی وجہ سے اس سے بڑا شر اگر آ رہا ہے تو آپ کا یہ حکم دینا حرام ہے۔ آپ اپنی جگہ اپنے آپ کو درست سمجھیں گے، لیکن اہل علم نے کہا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر بتایا کہ اگر کسی چھوٹے گناہ سے روکنے کی وجہ سے بڑا گناہ اس کی جگہ لے رہا ہے تو یہ کام آپ کا حرام کام شمار ہوگا۔ دین کی صحیح سمجھ اور دین کا صحیح فہم ہونا ضروری ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اہل حق علماء کرام سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں گے۔ اختتام پر میں پھر دوبارہ سارے منتظمین کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان ساری کوششوں کو آخرت کا بہترین ذخیرہ بنائے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔